حدیث نمبر 650 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو عمر بن عوف کے پاس گئے تاکہ ان میں صلح کرائے. بنو عمر بن عوف کا اور غالباً اوس، بنو الاوس، ہاں یہ خزرج کی شاخ ہے یہ، اور اوس کی ایک شاخ ہے بنو الحارث النجار، شاید مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے. اور یہ دو قبیلے تھے، ایک اوس کی شاخ تھی، خزرج کی شاخ تھی. ایام جاہلیت سے ان کے درمیان جنگیں ہوئی تھی، لڑ لیے تھے، انہیں اس کو قتل کرا، انہیں اس کو قتل کرا، انہیں اس کو مارا. مدینے کے رہنے والے قبیلے تھے، لیکن جیسے الگ الگ محلے ہوتے نا ایک سٹی میں، تو یہ ایک الگ محلے میں تھے، یہ لوگ الگ محلہ تھا. ان کے آپس کی لڑائیاں تھیں. ان لڑائیوں کو ختم کرانے کے لیے، اسلام سے پہلے کی لڑائیاں ہیں یہ، مگر وہ اسلام آنے کے بعد بھی اس کا اثر تھا، تو اس کا صلح کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو عمر بن عوف قبیلے کی طرف گئے تھے. جی قبیلے تھوڑا تھوڑا دور دور محلے ہوتے تھے، تو ان کے محلے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے تاکہ ان میں صلح کرائے. فحانت الصلاۃ، تو نماز کا وقت ہو گیا. حضور تشریف لے گئے اور وہاں پر بات چیت لمبی ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا. فجاء المؤذن الی ابی بکر، تو مؤذن آئے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ کیا کہتے ہیں، اتصلی للناس فاقیم، اگر آپ امامت کر دیتے ہیں تو میں اقامت کہہ دیتا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینئر صحابی تھے نا، تو حضرت ابو بکر سے عرض کیے کہ اگر آپ نماز پڑھاتے بولے تو میں اقامت بول دیتا ہوں. فجاء قال نعم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اقامت بول دو، میں پڑھا دیتا ہوں نماز. فصلی ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھانا شروع کر دیے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والناس فی الصلاۃ فتخلص حتى وقف فی الصف، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس وقت جبکہ جماعت چل رہی تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے بنو عمر بن عوف کے پاس سے، اپنا کام ختم کر کے صلح کرا کے جب آئے تو یہاں پر جماعت چل رہی تھی. جی تو اب صفیں بنی ہوئی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو جیسا حضور تشریف لائے لوگ کیا کیے، اب یہاں پر تو تفصیل نہیں ہے لیکن اور جگہ تفصیلات ہے اس کے، لوگ کیا کرنے لگے، ایسا ہٹنا شروع ہو گئے. جماعت میں صفیں بنے ہوئے لوگ ایسے ہٹتے چلے جا رہے، جیسے حضور آتے نماز کے بیچ میں لوگ صفوں میں سے رستہ بناتے جاتے. فتخلص حتى وقف في الصف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے گئے، لوگ صفیں کھولتے چلے گئے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے. جب پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے جی فصفق الناس، تو لوگ تھالیاں بجانا شروع کر دیا. جی اب نماز میں بات کرنا، نماز میں کیسا بات کرتے بھائی، نماز میں کچھ بولنا ہے تو کیسا بولنا نماز کے اندر، تو وہ لوگ کیا کرے، جیسا ہاتھ باندھتے نا، ہاتھ جہاں پر ہاتھ باندھے ہوئے وہاں پر اس طرح سے تھالیاں بجانا شروع کر دیے. تھالیاں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نماز کے اندر ادھر ادھر دھیان نہیں دیتے تھے، بالکل دل لگا کے نماز پڑھتے تھے. پیچھے سے آواز بھی آ رہی تو ان کے دھیان جا رہا ہی نہیں اس طرف، انہوں نماز میں ہی مگن ہے، اپنی امام صاحب نماز میں ہی مگن ہے. فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ، پوری مسجد کے لوگ ایک ساتھ بجانا شروع کر دیں، پلٹانے کے لیے ایک ساتھ بجا رہے ہیں. جب گڑبڑ بہت زیادہ شروع ہو گئی التفتا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یہ کیا ہو گیا، نماز کے اندر اتنی دھوم، سارے مصلیاں بجا رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پلٹ کر دیکھے کیا ہوا بھائی، نماز کے بیچ میں ہو رہا ہے، یہ پلٹے. فرأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب پلٹ کے دیکھے تو پیچھے صف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں. جی پہلی صف میں آ کر ٹھہر گئے حضور، تو یہ دیکھے. فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امکث مکانک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف اشارہ کرے، اب وہ کنٹینیو کرو، امامت کر رہے ہیں نا، نماز چل رہی ہے، اب یہ بیچ نماز میں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. لوگ صفیں کھل بھی گئی ہیں، حضور پہلی صف میں بھی آ گئے، امام صاحب پلٹ کے بھی دیکھے، مطلب مصلیاں پلٹا دیے امام صاحب کو دیکھو کہہ کر، اور امام صاحب ہٹنا چاہ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اپنی جگہ پہ رہو. فرفع ابو بکر رضی اللہ عنہ یدیہ فحمد اللہ علی ما امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ذلک، اسی مصلی پر پلٹ کر دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہے کہ کنٹینیو کرو، آپ رہو مصلی پر. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ اٹھائے نماز میں، دونوں ہاتھ میں اٹھائے اور الحمدللہ کہے. کس بات پر الحمدللہ کہے؟ اس بات پر الحمدللہ کہے کہ حضور نے مجھے امامت پر ٹھہرنے کا حکم فرمایا، یعنی اس لائق سمجھا کہ مجھے کہ امامت کر سکوں، مجھے لائق سمجھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور یقیناً وہ لائق تھے.
یعنی حضور کی طرف سے توثیق ہو گئی کہ وہ لائق تھے. اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیے, اور شکر ادا کر کے کیا کیے, ثم استأخرا, اللہ کا شکر ادا کر کے آگے پھر لائن میں ٹھہرے نہیں. حضور ان کو فرمائے کنٹینیو کرو نماز, اللہ کا شکر ادا کرے اور آ کے صف میں کھڑے ہو گئے. ثم استأخر ابو بکر حتى استوى في الصف, حضرت ابو بکر اتنا پیچھے ہٹے یہاں تک کہ جو پہلی لائن تھی اس کے بیچ میں آ کر کھڑے ہو گئے. وتقدم رسول اللہ, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے. فلما انصرف, جب نماز ختم کرے, اب دیکھو نماز بیچ میں ٹوٹی نہیں, اب نماز شروع کرے نہیں, نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دیے, اور جب سلام پھیرے اور پلٹے, جب نماز سے فارغ ہو کر پلٹے, قال, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے, یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک, جی ابو بکر میں جب حکم دیا تھا کہ کنٹینیو کرو امامت, تو پھر کیا چیز تھی جو میرے حکم آپ نہیں مانے, اس کی یعنی میں آرڈر دینے کے باوجود آپ امامت کنٹینیو نہیں کرے, یہ کیا چیز آپ کو اس بات پر اکسائی, کیوں آپ ایسا کیے؟ فقال ابو بکر, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, ما کان لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, ابن ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی مجال نہیں ہے. ابو قحافہ کون ہے؟ ابو قحافہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ابا. ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی مجال نہیں ہے کہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر وہ نماز پڑھ سکے. نہیں یہ نہیں ہو سکتا, ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی مجال نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ما لی رأیتکم اکثرتکم التصفیق. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلیوں کی طرف پلٹے. اب یہ تو امام صاحب سے سوال ہو گیا نا, بولنے کے باوجود کیوں نہیں ٹھہرے ہو, تو انہوں اپنی صفائی پیش کر دیے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز کی امامت نہیں کر سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلیوں سے پوچھنے لگے, باقی صحابہ سے پوچھنے لگے, کیا بات ہے, میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ بہت تھالیاں بجا رہے تھے نماز کے اندر. یعنی ایک آدمی دو آدمی کا نہیں تھا نا, پوری مسجد گونجنے لگی تھی, اتنا بجانا پڑا. انہوں پلٹتے ہی نہیں تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, ان کی توجہ اتنی نماز میں وہ گم تھے اتنا. من رابہ شیء, فرماتے کیا بات ہو گیا, تم بہت زیادہ تھالی بجائے نماز کے اندر. من رابہ شیء فی صلاتہ فلیسبح, اگر تم میں سے کسی کو نماز کے اندر کوئی غلطی لگے, کوئی اونچ نیچ ہو گیا ویسا محسوس ہو تم میں سے کسی کو, تو اسے چاہیے کہ وہ سبحان اللہ کہے. تھالیاں نہیں بجانا نماز کے اندر, سبحان اللہ کہنا. یہاں سے ہم کو مسئلہ ملا, یہاں سے, ورنہ اس سے پہلے بغیر بات کرے کہ اشارہ کیسا کریں گے, تو ان کو جو سمجھ میں آیا وہ کیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم دیے کہ اگر نماز میں کسی سے کوئی غلطی ہو جائے, رکوع کی جگہ سجدہ, سجدے کی جگہ رکوع ہو گیا, کچھ تشہد میں کہیں پر بھی اگر کوئی مصلی کو نظر آئے کہ امام سے کچھ اونچ نیچ ہو رہا ہے, تو وہ کیا اونچ نیچ ہو رہی ہے, تو وہ کیا کرے, سبحان اللہ کہے. پھر اس کے بعد فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ, پس اگر مصلی سبحان اللہ کہے تو پھر امام اس کی طرف توجہ کرتا ہے کہ ہاں کچھ ہوا ہوگا, پیچھے سے سبحان اللہ کا آواز آ رہا تو کچھ غلطی ہوئی ہوں گی, تو وہ کانسنٹریٹ کرنا شروع کرتا ہے کہ کہاں پر غلطی ہوئی. پھر آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ, ہاں نماز کے اندر اگر کوئی غلطی ہو اور کوئی آبزرو نہیں کرے, اور اگر عورت کو یہ بات پتہ چلے کہ غلطی ہوئی, وہ اگر بتانا چاہتی ہے تو وہ تھالی بجائے. مرد آدمی اگر کوئی سامنے سے غلطی کرے تو سبحان اللہ کہے, اور اگر مرد آدمی امام اگر غلطی کرے تو مرد آدمی سبحان اللہ کے ذریعے آگاہ کرے, اطلاع کرے, اور عورت تصفیق کے ذریعے تھالی بجا کر. کس طریقہ کیا ہوتا اس کا, ایسا نہیں بجانا تھا قوالی میں بجائے, ایسا نہیں ہوتا ایسا طریقہ. جیسا ہاتھ باندھتے نا خواتین, ایسا ہاتھ باندھتے نا سینے پر, اس طرح سے ہاتھ باندھتے, بس یہ لیفٹ ہینڈ اٹھائے بغیر رائٹ ہینڈ سے اس طرح سے, یعنی امام کو آواز پہنچے اتنے آواز سے بجا دینا, تو یہ امام کو پتہ چل جاتا کہ کچھ غلطی ہو رہی ہے. تو یہ حدیث شریف متفق علیہ ہے کہ نماز کے اندر بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام حضور کی تعظیم میں نماز کے بیچ میں بھی صفیں اپنی ہٹا کر حضور کو سامنے آنے کا جگہ فراہم کیے, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیچ نماز میں امامت کے دوران پیچھے ہٹ گئے. پھر نماز ان کی ٹوٹی نہیں, نہ صحابہ کی نماز ٹوٹی, نہ امام صاحب کی نماز ٹوٹی, پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام, بلکہ آپ یہ کہیں کہ وہ نمازیں جو حضور کی تعظیم میں پلٹ گئے تھے, ہٹ گئے تھے, پیچھے آگے پیچھے ہو گئے تھے, امام جگہ چھوڑ دیے تھے, یہ نمازوں سے زیادہ کامل نماز نہ کوئی مومن پڑھا ہے, نہ کوئی ولی کامل پڑھا ہے. یہ سب سے کامل ترین نماز ہے جو صحابہ کرام کے اتم ترین جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و تعظیم کے ساتھ ان کے اقتداء میں نماز پڑھی تھی. ٹھیک ہے یہ